کبھی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں تو کبھی کسی اور معاملات میں آفس میں کام کرنے والی ہزار لڑکیاں تھیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس کی بزنس پارٹنر نیلم چودھری، جو اس کے ایک اشارے پر جان دینے کو قربان ہو جاتی تھی۔ اس کی بے باک اداؤں کو دیکھ کر جہان کے جذبات میں کوئی ہلچل نہ ہوتی تھی، بلکہ اسے ایک عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی تھی۔ لیکن نیلم اس سے عشق کرتی تھی، وہ اس کی ایک نظر التفات کے لیے بے چین پھرتی تھی، لیکن جہان اسے گھاس بھی نہ ڈالتا۔ اور پھر آج اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل کیوں اتنا بے قرار ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ماضی کے بارے میں سنتا رہے، پھر مزید گفتگو کرنے کے لیے وہ کہنے لگا، تو تمہارے ڈیڈی کا انتقال کیسے ہوا؟ تمہاری سگی ماں کا کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ نہیں ماما تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، لیکن پھر دوسری شادی ڈیڈی نے ایک ایسی عورت سے کی تھی جس سے پہلے ہی 2 بچے تھے۔ وہ میرے ستیلے بہن بھائی تھے، لیکن ان کی نیت بہت ہی خراب تھی۔ ان کی نظریں ڈیڈی کی دولت پر تھی، کیونکہ وہ عورت اچھی خاصی عمر کی تھی اور اس کے بچے بھی تقریباً جوان ہی تھے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، جب میں 14 سال کی تھی، رات کو پڑھائی کر رہی تھی، تو میرا ستولہ بھائی آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گیا۔ اگر اس دن میں نہ چیختی تو شاید وہ میری عزت پر حملہ کر دیتا۔ وہ مشکل میں اس سے اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں رات بھر روتی رہی اور صبح اٹھ کر میں نے ڈیڈی کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے اسی وقت حسن کو گھر سے نکال دیا تھا اور مجھے ہاسٹل بھیج دیا تھا، کیونکہ میں وہاں زیادہ محفوظ تھی۔ کیونکہ میری ستیلی ماں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے بیٹے کو واپس نہ بلایا تو وہ ڈیڈی سے طلاق لے لیں گی اور ان کے بزنس پارٹنرز سے شادی کر لیں گی، جو ڈیڈی کسی صورت نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ بزنس پارٹنر ان کا پرانا دشمن تھا۔ ڈیڈی اس کی جال میں پھنستے چلے گئے تھے۔ اگر وہ اس عورت کو طلاق دے دیتے تو کئی راز بھی اس کے ساتھ چلے جاتے۔ یوں وہ مجبوری میں اسے برداشت کرتے چلے گئے۔ جب تک میں ہاسٹل میں ہی رہ رہی تھی، پریشانیوں نے ڈیڈی کو ایسے جھگڑا کہ وہ دل کے مریض بنتے چلے گئے، اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ ایک دن وہ اچانک یوں مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ سسکیاں بہا رہی تھی، جہاں اس ساری باتیں سن کر بڑے غور سے سن رہا تھا۔ ڈیڈی کے جاتے ہی ان کی نیت بدل گئی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرا ستیلا بھائی زبردستی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور جب میں نے اس بات سے انکار کیا تو انہوں نے میرا سودا طے کر دیا۔ وہ نادرا بھائی کے کوٹھے پر مجھے فروخت کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لوگ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، تبھی تو میں وہاں سے بھاگی، ورنہ کوئی لڑکی اپنے گھر سے کیوں بھاگتی ہے؟ جب اپنے ہی گھر میں عزت کے سودائی اپنی عزتوں کے سودے کرنے لگی تو کوئی لڑکی گھر میں محفوظ نہیں ہوتی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جہان کو اپنا سمجھ کے اس نے جیسے ہی اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے جس سے میں اپنے دل کی، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں شیئر کر سکوں۔ اتنے دنوں سے اپنے دل میں بوجھ لے کر پھر رہی تھی۔ بس آپ مجھ پر احسان کر دیں، مجھے کسی شیلٹر ہوم میں بھجوا دیں، میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی، دعائیں دوں گی۔ اس نے جہان کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ جہان اس کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا، اور جہان اس کی، آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، اور آپ کی عزت اور جان دونوں یہاں پر محفوظ ہیں، اس لیے بے فکر ہو جائیں، یہاں سو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں آ گیا تھا، اور اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس لڑکی کی تکلیفیں اور اس کے دکھ اپنے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس لڑکی کا دکھ ہے یا اس پر یہ ساری مصیبتیں آن نازل ہوئی ہیں۔ وہ اس کے دکھ کو اتنا قریب سے فیل کر رہا تھا۔ میٹنگ تم اٹینڈ کر لو، آج میں اسے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ جنید، جو بریڈ پر جیم لگا رہا تھا اور جیم کی بات پر جہاں کی بات ایک دم ہی چونکا تھا، جہاں وہ بھی اپنی اتنی اہم میٹنگ چھوڑ دے، کوئی تو خاص بات ہے۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میری شکل پہ کچھ لکھا ہوا ہے جب تم مجھے ایسے دیکھ رہی ہو؟ جہان نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے بھائی، میرے پیٹ میں ابھی درد ہونے لگا ہے۔ وہ فضول ایکٹنگ کرنے لگا۔ جہان نے سر جھٹکا۔ تبھی اس کی نظر دروازے پر پڑی کھڑی لڑکی پر۔ وہ اپنا دوپٹہ لپیٹے جیسے تیار کھڑی تھی۔ پھر جنید تیار ہو کر میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا، جبکہ وہ اس سے آج شیلٹر ہوم لے جا رہا تھا، جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی سے پوچھ لیتا۔ بہرحال اس لڑکی کو محفوظ ہاتھوں میں چھوڑنا لازمی تھا، تب تک وہ شیطان درندے جیسے انسانوں سے اپنی عزت بچا کر بھٹکتی پھرے گی۔ وہ اب اپنی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کے ساتھ فرنٹ والی سیٹ پر دھیرے دھیرے وہ گاڑی سڑکوں پر دوڑانے لگا، لیکن جہان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی اس کے ساتھ بیٹھی رہے۔ وہ بار بار اسے دیکھتا ہے، پھر نظریں پھیر لیتا ہے۔ لڑکی بالکل خاموش سی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گاڑی سے نیچے اترا اور اسے کہنے لگا، آپ یہیں پر بیٹھے رہیں، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ جو کسی خاص بندے کے پاس گیا تھا جو اس شہر میں اس کے جاننے والا تھا، وہ اسے ہی شیلٹر ہوم کے پاس لے کر جانے والا تھا، کے بارے میں چھان بین کر رہا تھا۔ جی صاحب، جی یہاں سے 5 منٹ کی دوری ہے۔ وہ شیلٹر ہوم
وہاں کافی خواتین بنا لیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ مہینے پہلے تک تو اس کی شہرت اچھی تھی، لیکن اب اس کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہاں پر کچھ غلط کام بھی ہونے لگے ہیں، لیکن حقیقی معلومات کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرے علم میں تو ایک ہی وہی شیلٹر ہوم ہے۔ جہان شاہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر مکمل معلومات لے کر وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ اب گاڑی اسی سمت دوڑا رہی تھی، تبھی وہ نرمی سے کہنے لگا، آپ نے اپنا نام تو بتایا نہیں، مجھے تو بتا دینا، میں اپنا فون نمبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں، تاکہ کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ مجھے فون کر کے بتا سکتے ہیں۔ اب مجھے اپنا ہمدرد خیر خواہ بھی جو کچھ بھی سمجھے۔ اس کے نرم لہجے پر وہ دکھ سے مسکراتی چلے، میرے اپنے نا سے ہی کوئی غیر تو ہوگا جس سے میں اپنا کوئی دکھ درد شیئر کر سکوں گی۔ اس کی آنکھیں نم تھی اور ایک دکھ بھری مسکان اس کے چہرے پر تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میرا نام رامین ہے، رامین فاطمہ۔ ہاں، بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ کے والدین میں آپ کی بہت اچھی تربیت کی، میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ وہ دکھ درد تکلیف میں مبتلا لڑکی سے دعا ہی دے رہی تھی۔ جہان کے دل میں اچانک کوئی ٹھیس سی اٹھی تھی اور ابھی وہ ہمیشہ کے لیے اسے جدا ہونے والی تھی۔ شاید وہ کبھی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شیلٹر ہوم آ گیا تھا اور پھر انچارج سے ملاقات کرنے کے بعد ایک خواتین ہی تھی جو بڑی میٹھی نظروں سے رامین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رامین سر جھکائے کالے کپڑوں میں لپٹی مسلسل نیچے دیکھی جا رہی تھی۔ پھر وہ انچارج لگاوٹ بھرے لہجے میں کہنے لگی، آپ فکر ہی نہ کریں، یہاں پر بہت سی لڑکیاں ہیں، یہ یہاں پر صرف سے مصروف رہے گی اور محفوظ بھی، اس لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ بیٹا، آپ اندر چلی جاؤ۔ وہ دائیں طرف جو کمرہ ہے وہاں پر اور بھی لڑکیاں آپ جیسی بے سہارا۔ ایسے لگ رہا تھا انچارج بس جہان کو یہاں سے بھیجنا چاہتی ہے، اسی لیے جلدی سے اسے لڑکیوں کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی لمحہ بلمحہ جہان سے دور ہونے لگی تھی اور اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ بھاری قدموں سے پلٹا اور شیلٹر ہوم سے باہر آ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب دوبارہ اس سے ملاقات ہوگی یا نہیں، لیکن وہ بے وجہ ہی اس کا دل بھاری ہو رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دل پر کوئی بڑا سا وزن رکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں صاحب جی، سنا ہے کئی عرصے سے وہاں پر کچھ غلط کام ہونے لگے ہیں، کئی لڑکیاں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ امیر مردوں کے ساتھ راتیں گزارے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ وہاں لڑکیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، زبردستی انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ شیلٹر ہوم کا ایڈریس بتانے والے کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نہیں، اگر وہ کسی غلط کام میں پھنس گئی تو اس معصوم کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو شاید وہ مر کر بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائے گا، اور اس کے اپنوں نے تو اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ تیزی سے گاڑی واپس موڑ رہا تھا اور گہرے سانس لیتا وہ تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے جلد سے جلد رامین چاہیے، ورنہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اچانک ہی اس کے دل جو محبت جاگی تھی وہ خود اس کے لیے انجان تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ انچارج کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لڑکی جس میں آپ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اسے بلائیں، مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں واپس۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آپ اسے لے کر آئے ہیں اور ابھی واپس لے کر جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک محفوظ جگہ ہے اس کے رہنے کی، آپ اسے کہاں لے کر جائیں گے اپنے ساتھ، جبکہ آپ خود مجھے بتا چکے ہیں کہ وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے اور اس کے اپنے رشتے دار کوئی بھی نہیں اس دنیا میں۔ انچارج کو غصہ آ رہا تھا۔ سونے کی چڑیا اس کے ہاتھ سے نکلنے کو جو تھی، میں نے کہا نا اس لڑکی کو بلائیں، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، یہاں پر ہرگز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ آپ لوگوں کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ جہان ایک دم ہی داڑا تھا اور اس کے چلانے پر سب لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اور وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، لغاری شاہ انڈسٹریز کا مالک تھا، فرحان لغاری شاہ کا اکلوتا بیٹا۔ انچارج نے فوراً ہی رامین کو بلایا تھا۔ چلو لڑکی، وہ جو تمہیں چھوڑنے آیا تھا نا نوجوان، وہی تمہیں واپس لینے۔ رامین حیران رہ گئی۔ جہان نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن کیوں، کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں؟ مجھے نادرا بھائی کے کوٹھے پر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ میں ہرگز آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ خاموش، میں تمہیں کسی کے ساتھ نہیں بھیج رہا، بلکہ میں تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ یہ جگہ بھی کسی کوٹھے سے کم نہیں ہے۔ وہ انچارج کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، تبھی اس نے رامین کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی تک لے کر آیا تھا۔ تو پھر آپ مجھے کیوں لینے آئے ہیں؟ میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں، اور دیکھو یہ جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ غلط کام ہوتے ہیں، اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ جہان کے کہنے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے اتنی بڑی دنیا میں میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ تو
نہیں پھر مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی۔ جہان نے ایک دم سے پکڑ کر اسے اپنے بازوں میں دبوچ لیا تھا۔ میں ہوں نا تمہارا ٹھکانہ، پھر کیوں مرنے کا سوچ رہی ہو؟ کیا مطلب آپ کا؟ وہ حیران تھی، تبھی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرا مطلب یہ ہے کہ رامین فاطمہ، میں آپ سے نکاح کروں گا اور آپ ہمیشہ میرے ہاتھوں میں محفوظ ہو جائیں گی، پھر کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا۔ اب ہم ان کے لب خاموش تھے۔ جہان کی آنکھوں میں اس کے لیے گہری محبت کی پرچھائی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ شاید اس کے دل میں چھائے محبت کے وہ جذبات جو رامین کے لیے ابھرے تھے ایسے ہی نہیں تھے۔ یہ کوئی خدا کا اشارہ ہی تھا جو رامین اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اب چلو میرے ساتھ۔ جہان نے پورے حق سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ جہان اسے کسی صورت بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ لو میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ایسے ہی تو میرے دل میں شک نہیں ہوا تھا۔ جنید نے اسے چھیڑا تھا، بکواس بند کرو اور نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ جہان نے اسے پورا تھا، لو تم مرواؤ گے آنٹی سے مجھے کم سے کم ان سے پوچھ تو لو، ان کو بتا تو دو، پھر بھی رامین باجی سے نکاح کرو گے نا تم؟ جہان نے نفی میں ساری لا دیا۔ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کا یہی سوال ہوگا کہ لڑکی کون ہے، کس سے تعلق ہے، فلاں ڈمکان، اس لیے مجھے ان کے سوالوں کے جواب نہیں دینے۔ جب نکاح ہو جائے گا تو میں خود ہی انہیں راضی کر لوں گا۔ فی الحال میں رامین سے جو وعدہ کر چکا ہوں مجھے اسے پورا کرنا ہے۔ پھر اسلام آباد کی بڑی مسجد میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ رامین کا دل دھڑک رہا تھا۔ خدا نے اسے مضبوط سہارا دے دیا تھا، ورنہ وہ تو بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی۔ جہان شاہ جو اسے پا کر اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں پر محسوس کر رہا تھا، اچانک ہی رامین سے محبت ہو گئی تھی، اور پھر 3-4 دن میں اسلام آباد گزارنے کے بعد وہ واپس کراچی گئے تھے۔ لیکن رامین کو دیکھ کر عالیہ بیگم شاہ کی کیفیت میں تھی۔ وہ جہان سے ناراض تو ہو گئی تھی، لیکن پھر جب انہیں ساری صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے رامین کو قبول کر لیا تھا۔ کوئی ظالم سماج کچھ بھی بیچ میں نہیں آیا تھا اور وہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ تبھی عالیہ بیگم کہنے لگی، اب تم نے شادی تو کر لی ہے، لیکن ولیمہ ہم دھوم دھام کے کریں گے۔ اس بات پر سب راضی ہو گئے تھے۔ شہریار کی مشہور پارلر والی آئی تھی شہر کی، جو رامین کو تیار کر رہی تھی، اور تیار ہو کر جب وہ جہان کے سامنے آئی تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اسے بازوں میں لے کر وہ اس کی دل فریب تعریف کر رہا تھا۔ رامین شرما کی تھی۔ آج سے پہلے نکاح ہونے کے باوجود بھی جہان نے اسے چھوا تک نہیں تھا، لیکن دادو کے کہنے پر آج وہ اس کے کمرے میں موجود تھی اور اس کو پور محبت میں بھی کیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ آسمان کے ستارے بھی مسکرا رہے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ جتنی جلدی یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تھے اتنی ہی جلدی جدا ہونے والے ہیں۔ نیلم چودھری جو جہان کی بزنس پارٹنر تھی، وہ انگاروں پر چل رہی تھی۔ رامین کو دیکھ کر اسے بہت نفرت ہو رہی تھی، اور وہ آج سے نہیں، پچھلے 5 سالوں سے اس کی محبت کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن جہان اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی سیکرٹری کے ذریعے رامین کے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھی، اور وہ بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن اب باپ کے مرنے کے بعد اس کا سارا بزنس، ساری جائیداد تباہ اور بربادی پر تھی۔ حسن سلطان جو اس کا سوتیلا بھائی تھا، وہ رامین کو کتوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، اور پھر ان کاغذات پر سائن کروانے کے لیے پھر نیلم ایک سازش رچی تھی اور جھوٹی تصاویر، جھوٹا نکاح نامہ بنوا کر جہاں کو دے چکی تھی۔ تم سے پہلے بھی وہ ایک نکاح کر چکی ہے اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ۔ رامین راتیں رنگین کر چکی ہے اور تم پھر بھی اسے اپنی بیوی مانتے ہو۔ لعنت ہے ایسے رشتے پر۔ منہ پر بھڑکانے میں کامیاب ہو گئی تھی، تبھی تو آدھی رات کو اس نے رامین کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ بھی جب اسے زندگی میں آئے ہوئے 3 دن ہوئے تھے۔ رامین کے ہونٹ کب کپا رہے تھے۔ جہان کا غصہ دیکھ کر وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی اور خاموشی سے اپنے 2 جوڑے بیگ میں ڈالے اور اس گھر سے نکل آئی تھی۔ خالی ہاتھ اس گھر میں آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی چلی گئی تھی۔ جہان وہ تھوڑی ہی دیر بعد نیلم کی سازش کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تب سے وہ پاگلوں کی طرح رامین کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کہ کہیں پھر سے نادرا بھائی کے کارندے، اس کا سوتیلا بھائی حسن سلطان اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ لیکن نہ جانے کیوں سے کونے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ رامین اس قدر سائڈ پر ہو چکی تھی۔ رامین اس رات سڑکوں پر بھیگتی پھر رہی تھی جب 3 اور آوارہ لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ گھبرا کر وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی، لیکن وہ لڑکے پاس ہی کھڑے تھے۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کسی کو تنگ کرتے ہوئے؟ لگتا ہے
لگتا ہے کسی شیطان صرف ماں باپ کی اولاد ہو جو ایسے جانور پیدا کر کے انہوں نے سڑکوں پر چھوڑ دیے تھے۔ کسی کی کڑک آواز پر وہ تینوں لڑکے وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور وہ ماریا تھی جو اپنی نوکری سے واپس آ رہی تھی اور کسی سے نہ ڈرنے والی۔ پھر ماریا نے ہی اسے ہاسٹل میں کمرہ دلوایا اور نوکری بھی دلوا دی۔ وہ شکل سے اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ جب ماریا کو اس کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا، لیکن 2 مہینے بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ نوکری کرنا اور اپنی حالت کا خیال رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ زندگی کے بھیانک دن بڑی مشکل سے گزارے تھے، اور ایک ایک پائی بڑی محنت سے جوڑ کر اس نے اپنی ڈلیوری کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ آخر وہ اتنی نفرت سے تم سے کرتا تھا تو تم نے طلاق کیوں نہیں دی، اور کیوں اس کے بچے کو ضائع نہیں کیا تم نے؟ کیوں پیدا کر رہی ہو اس کے بچے کو؟ جب وہ تم سے اتنی نفرت کرتا ہے تو میں کیسے اس سے ضائع کر سکتی ہوں؟ ماریا، یہ بچہ کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اس کی پیدائش جائز ہے، میں کیسے اس کو مار سکتی ہوں؟ میں اس کے سہارے ہی اپنی پوری زندگی گزار لوں گی۔ تو اکثر ہی رات کو بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ ماریا سے تسلی دیتی، ایسی حالت میں ٹینشن مت لیا کرو، دیکھو ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے خوشی بہت ضروری ہے، ایسی حالت میں تمہارے لیے بچہ پیدا کرنا ٹھیک نہیں۔ اس کی بات پر آنسو بھری نظروں سے مسکرا دیتی، اور اسے کیا معلوم تھا کہ جیسے ہی ڈلیوری ہونے لگے گی تو جہاں اس کے آمنا سامنا ہو جائے گا۔ اور آج وہ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا اس کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کون سی نیکی کام آ گئی تھی۔ موٹا پیارا گپلو سا بچے کی پیدائش لگاری شاہ خاندان کے ہاں ہوئی تھی، لیکن ابھی کوئی بھی خوشی نہیں منا رہا تھا کیونکہ رامین کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ جہان پچھلی 2 راتوں سے نہیں سویا تھا، اور ماریا بھی دن رات رامین کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگر اسے ہوش آیا تو زندگی میں واپس لوٹی تو خوشیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر ٹھیک 5 دن بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ میرا بچہ کہاں ہے سسٹر؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز کپا رہی تھی۔ نہایت ہی کمزوری محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ اس وقت شہر کے کون سے ہاسپٹل میں ہے۔ تبھی دروازہ کھول کر جہان شاہ اندر آیا تھا، اور اس کی گود میں وہ گلابی سا بچہ تھا جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اپنی ممتا کو تلاش کر رہی تھی۔ رامین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ جہان کو دیکھ کر وہ حیران تھی کہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی، اور اس کی آنکھوں میں رامین کے لیے محبت تھی۔ تبھی جہان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کیا مجھے معاف کرو گی؟ میں نے رو رو کر خدا سے تمہاری زندگی کی دعائیں کی ہیں، اور دیکھو میری دعائیں رائے گاہ نہیں گی۔ وہ حیران تھی اور کہ یہ یہاں کیسے؟ اور یہ بچہ صرف رامین کا نہیں بلکہ ان دونوں کا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے سٹریس نہیں دینا، صرف خوش رکھا جائے۔ تبھی دروازہ کھول کر عالیہ بیگم، جہان کی چھوٹی بہن جیا اور اس کا بیسٹ فرینڈ جنید بھی اندر آیا تھا۔ بیٹا، میرے بچے کو معاف کر دو، دیکھو اس نے تمہیں شہر کے ہر کونے میں تلاش کیا، مارا پھرتا رہا، نہ دن دیکھتا تھا نہ رات۔ میری بچی، اسے معاف کر دینا، جو غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر تم اسے معاف نہ کیا تو وہ نہ جی سکے گا، دادوں نے اسے سمجھایا تھا۔ رامین آنسو سے رو رہی تھی، اور ان سب کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی چمک تھی۔ جہان کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ خوف بھی تھا کہ اگر رامین نے اسے معاف نہ کیا تو پھر وہ سب کو ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوئی جو اس کے بچے کو لے کر خوب پیار کر رہے تھے۔ سچ میں ہی اس کا بچہ خوش نصیب تھا، اسے دنیا میں آتے ہی محبتیں نصیب ہو گئی تھی۔ وہ رامین کی طرح بد نصیب نہیں تھا، اس کے اچھے نصیب تھے، اور اسے اپنے اپنوں کی محبت نصیب ہو گئی تھی۔ پھر ہاسپٹل میں 6 دن گزارنے کے بعد جہان اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ ماریا قدم اس کے ساتھ تھی، پھر اسے سرگوشی میں کہنے لگی، ارے واہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے بزنس ٹائکون کی بیوی ہو، ورنہ تم سے خوب فائدہ اٹھاتی۔ خیر، اب بھی وقت نہیں گزرا۔ رامین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں جہان سے ناراض بھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ منہ پھیر لیتی تو وہ بھی اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن عالیہ بیگم کے جڑے ہوئے ہاتھ، ڈیڈی کا سر پہ دھرا ہاتھ اور دانتوں کی التجا نے رامین کو اسے معاف کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جنید نے بھی اسے سب بتا دیا، یہ سب نیلم کی سازش تھی بھابھی، وہ آپ دونوں کو الگ کروانا چاہتی تھی۔ اگر ایسی تصویریں کوئی بھی مرد دیکھتا تو لازمی اسے دھوکا ہو جاتا۔ آج کل دور میں ایڈیٹنگ بہت آسان ہے، لیکن میں نے پھر جہان بھائی کو ساری بات بتائی تھی، جہان کو بہت ساری کیا تھا کہ آپ کو بے گناہ سزا ملی۔
جب وہ گھر پہنچے تو وہ بڑا ہی شاندار استقبال کیا گیا تھا، گھر کی کوئی بھی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھی۔ یار اب معاف بھی کر دو، کتنا تڑپاؤ گی نانا، اذان 2 مہینے کا ہو گیا ہے۔ لیکن رامین نے ابھی تک اس سے بات چیت کرنا شروع نہیں کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو جاتی یا پھر اس دن جہان نے کان پکڑ کر معافی مانگی تھی۔ میں آپ کو معاف کر دوں گی، لیکن کیا آپ میری ان اذیتوں اور تکلیفوں کا ازالہ کر سکتے ہیں جو میں نے اس دوران جھیلی ہیں؟ اگر ماریا جیسی سہیلی میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید زندگی میرے لیے موت کے برابر ہوتی۔ وہ خوب سناتی، پھر آ کر کب تک ناراض رہتی۔ اس نے بھی جہان کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ دنیا میں جو مضبوط سہارا ہے وہ اللہ کے بعد اس کے سوا کوئی نہیں۔ 1 سال کے بعد وہ اپنے بیٹے کی سالگرہ منا رہی تھی۔ ماریا کو اس نے خاص طور پر برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کیا تھا، اور پھر کالے رنگ کی ساڑی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا کمال کی تھی، کیا خیال ہے ایک اور بچے کی پلاننگ نہ کر لیں؟ جہان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو رامین نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا تھا۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس گال دہک رہے تھے۔ جہان نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا اور اسے ساری جہان کی خوشیاں لا کر اس کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔